أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. صدق الله العظيم. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قوم کی بے انتہا فکر ہمہ وقت ہمیشہ قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے مختلف طریقے اور مختلف تدبیریں فرماتے رہتے. جتنی تڑپ اور طلب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی امت اور اپنی قوم کی تھی کہ انہیں جہنم سے بچا لیا جائے، اللہ کے عذاب سے بچا لیا جائے، اللہ کی پکڑ سے بچا لیا جائے، گمراہ ہونے سے بچا لیا جائے. قوم اتنی ہی نافرمان ہوتی گئی، ناہنجار ہوتی گئی، آپ کی مخالفت کے اندر، آپ کی دشمنی اور عناد کے اندر انتہا کو پہنچ گئی. آپ نے بشارت کے ذریعے سے، آپ نے ڈرانے کے ذریعے سے لوگوں کو پوری کوشش کی سمجھانے کی، لیکن وہ نہیں مانے. تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بغیر کسی تمہید کے سخت ان کو تنبیہ فرمائی. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا. پیچھے آ چکا ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ ابھی جلدی مت مچاؤ، بہت جلد تمہارے پاس میں وہ حق آنے والا ہے جس کی تمہیں انتظار ہے، بہت جلد تمہارے پاس میں وہ آنے والا ہے. لیکن اس کے بعد میں اللہ نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، وحدانیت کو اور توحید کو بیان کرنے کے لیے دلائل پیش کیے. ان میں سے کچھ احسانات بھی ہیں، ان دلائل کو اللہ نے ذکر کیا ہے. پچھلی 2 آیتوں کے اندر اللہ نے یہ کیا تھا کہ قادر مطلق وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو ٹھیک ٹھیک بنایا. اللہ کی ذات وہ ہے جس کو انسان کو ناپاک قطرے سے پیدا کر کے اتنے عمدہ سانچے کے اندر بنا کر کے تیار کر دیا کہ کائنات کے اندر اس سے اچھی کوئی مخلوق نہیں بنائی. تیسری آیت کریمہ کے اندر اللہ ایک احسان اور بتلا رہے ہیں. اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ جس نبی کو جس قوم کے اندر بھیجا اور وہ قوم جن حالات سے زیادہ قریب ہوتی ہے انہی کی نظیر اور مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں تاکہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے.
وہ لوگ جانور اور مویشیوں کا پالن کیا کرتے تھے. ایک ایک آدمی کئی کئی ہزار بکریاں رکھا کرتا تھا, ایک ایک آدمی کئی کئی سو اونٹ رکھا کرتا تھا, ایک ایک آدمی کئی کئی سو گھوڑے رکھا کرتا تھا, گدھے سواری کے لیے رکھتا تھا, مختلف جانور رکھا کرتا تھا. تو اللہ نے اس تیسری آیت کریمہ کے اندر انہی کو ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ کی ذات کو پہچاننا چاہتے ہو, قادر مطلق کو پہچاننا چاہتے ہو, ایک اللہ رب وحدہ لا شریک کو جاننا چاہتے ہو, تو دیکھو اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے جانوروں کو پیدا کیا, اور جانوروں کو پیدا کرنے کے بعد تمہارے لیے اس کے اندر پہلا کام جڑاول رکھا ہے, دوسرا کام کہ اس کے اندر بہت سارے منافع رکھے ہیں, بہت سارے فائدے رکھے ہیں, اور تیسرا کام کہ ان جانوروں میں سے بعض وہ ہے جن کو تم کھاتے ہو. دفء جڑاون, انسانوں کے پاس میں جو جانور ہوتے ہیں ان کی کھال بھی استعمال کی جاتی ہے اور ان کے بال بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اون کو استعمال کرتے ہیں تو اونی کپڑا تیار کرتے ہیں, کھال ہوتی ہے تو اس کی پوستین بناتے ہیں, اس کی ٹوپیاں بناتے ہیں, اس کا جوتا بناتے ہیں. جو جانور ہم نے تمہیں دے رکھے ہیں آپ ان میں غور کر کے دیکھیے کہ کتنے منافع ہم نے اس کے اندر رکھ رکھے ہیں. سردی کا موسم آتا ہے, سردی سے بچاؤ کے لیے ہم نے ان جانوروں کے بدن کے اوپر بال رکھ دیے, ان سے اون تیار کر کے گرم کپڑا تیار کر سکتے ہو, کمبل آپ بنا سکتے ہو, چادر بنا سکتے ہو, پہننے کا لباس بنا سکتے ہو, اور کھال ہے تو اس کی پوستین بنا سکتے ہو, اس کی ٹوپیاں تم بنا سکتے ہو, اس کے جوتے چمڑے تم بنا سکتے ہو. یہ تمہارے لیے فائدہ اور ومنافع, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور جانوروں میں کچھ جانور ایسے ہیں جن کو تم کھاتے ہو. بکرا ہے اس کو تم کھا لیتے ہو, اونٹ ہیں اس کو تم کھا لیتے ہو. حلال جانور جتنے ہیں ان کے گوشت سے تم فائدہ اٹھاتے ہو, اور ایک گوشت ہی نہیں بلکہ اس کے سر سے لے کے پیر تک جتنی چیزیں ہیں ان تمام سے تم فائدہ اٹھاتے ہو. ان کی کھالوں کو تم استعمال کرتے ہو, ان کے ہڈیوں کو تم استعمال کرتے ہو, ان کے گوشتوں کو تم استعمال کرتے ہو, اور ان کے ذریعے سے تم دوائی بھی تیار کرتے ہو, ان کے ذریعے سے غذا بھی تم حاصل کرتے ہو, ان کے ذریعے سے تم خوراک بھی حاصل کرتے ہو. ایسے جانور پیدا کرنے والی ذات اللہ ربہ وحدہ لا شریک کی ہے, اس پروردگار کی ہے, اس نے تمہارے لیے پیدا کیا. اور کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. عرب والے جانوروں کو پالتے تھے اپنی خوشی کے لیے. آج دیکھیے آدمی کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے, ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. آدمی اپنے لیے کچھ نہ کچھ تیار کرتا ہے. جیسے اس کے پاس میں دولت ہوتی ہے, جیسے اس کے پاس میں ثروت ہوتی ہے, جیسے اس کے پاس میں سرمایہ ہوتا ہے, ایسی ہی وہ ضرورتوں کی چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے اور اس کو خوشی ہوتی ہے. عرب والے جانوروں کو رکھتے تھے تو اس سے ان کی عزت کے اندر اضافہ ہوا کرتا تھا. آج کے دور کے اندر گاڑیاں ہیں, ایک آدمی ہے وہ دو دو تین تین چار چار گاڑیاں اپنی رکھا کرتا ہے. آدمی کے پاس پیسہ ہے تو وہ بلڈنگیں بنا کر کے رکھتا ہے. آدمی کے پاس میں پیسہ ہے تو ضرورت سے زائد چیزیں رکھتا ہے. یہ اس کی پہچان ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا
دنیا میں جتنا بڑا سردار ہوگا، دنیا کا حاکم ہوگا، دنیا کا امیر ہوگا، وہ مختلف چیزیں اپنی رکھتا ہے تو یہ اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تفاخر کے طور پر، تکبر کے طور پر تو رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ نے دی ہوئی نعمت کو سمجھتے ہوئے اگر وہ نعمتوں کے اندر اضافہ کر رہا ہے تو یہ اس کی خوشی کی بات ہے۔ ایک حدیث کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اگر کسی بندے کو نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے اگر کسی بندے کو انعامات سے نوازا ہے تو اللہ اس بندے کے اوپر اپنی نعمتوں کے اثرات دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ آج حال کیا ہے؟ لوگ پیسہ اکٹھا کر لیں گے، چھپا کر کے رکھیں گے، 2 چپل پٹی کی پہن کر کے، پیوند لگے ہوئے کپڑوں میں بدبو اٹھی ہوئی ہے اور چل رہا ہے کہ اللہ کو سادگی پسند ہے۔ یہ سادگی نہیں ہے، یہ بخیلی اور کنجوسی ہے۔ پیسے کو بچانے کے لیے کنجوسی کر رہا ہے۔ اللہ نے ضرورت دی ہے کہ تم پنکھے کی بجائے کولر استعمال کر سکتے ہو، لیکن پنکھے پر اکتفا کر رہا ہے۔ اللہ نے وسعت دی ہے کہ تم کولر کی بجائے اے سی کو استعمال کر سکتے ہو، کولر پر اکتفا کر رہا ہے، تو یہ کنجوسی کہلاتی ہے۔ ہاں، تکبر کے طور پر، تفاخر کے طور پر، بڑائی کے طور پر، دوسرے کو حقیر اور ذلیل جاننے کے طور پر اگر یہ استعمال کرے گا تو گناہ کی بات ہے۔ لیکن اللہ نے نعمت دی ہے، آپ پنکھا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کولر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اے سی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اپنا کمرہ ایئر کنڈیشن بنا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ جو ہے گرمی میں بیٹھے ہوئے ہاتھ سے پنکھا چل رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے پنکھا چلا ہے، ہم تو اسی کے اندر رہیں گے۔ تو میرے دوستو، اس کو سادگی نہیں کہا جائے گا، اس کو شریعت کے مطابق نہیں کہا جائے گا، بلکہ آج ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو فائدہ اٹھاویں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، ان نعمتوں کے اثرات تمہارے جسم کے اوپر، تمہارے حالات کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا، لیکن آج لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یا تو تکبر اور گھمنڈ کے طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے سینہ تان کر کے آپ اپنی گاڑیوں کا، اپنی بلڈنگوں کا نمائش کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور یا پھر سارے پیسے کو چھپا کر کے رکھتے ہوئے 2 پٹی کے چپل پہن کر کے پیدل مارچ کر رہے ہیں، یہ کنجوسی اور بخیلی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ایسے بخیلوں کو، ایسے کنجوسوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے جو نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو عرب والے اونٹوں کو پالتے تھے، بکریوں کو پالتے تھے، جانوروں کو پالتے تھے، اور جب شام کے وقت کے اندر وہ جنگل سے ریوڑ کی شکل کے اندر چر کر کے آتے تھے تو ان کے دل کو کتنی خوشی ہوتی تھی۔ یہ وہی شخص جان سکتا ہے جو بکریوں کو پالنے والا یا جانوروں کو پالنے والا ہوتا ہے کہ جب اس کی ڈار آ رہی ہے، کوئی 100 بکریاں، کوئی 200 بکریاں، کوئی 300 بکریاں آ رہی ہیں، تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی تھی۔ اور جب صبح کو چرانے کے لیے جنگل کی طرف روانہ کرتا تھا تو اس کی عزت ہوتی تھی۔ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ صاحب حیثیت آدمی ہے۔ آج گاڑیوں سے پتہ چلتا ہے، آج مقام ملندی عمارت سے پتہ چلتا ہے، آج کاروبار سے پتہ چلتا ہے۔ تو اگر ایسی چیز ہے تو میرے دوستو یہ معیوب اور بری نہیں ہے۔ اللہ نے یہ انعام ذکر کیا کہ دیکھیے ہم نے تمہارے لیے مویشی بنائے ہیں۔ کب؟ کہ جب شام کو وہ چر کر کے آتے ہیں تو تمہاری اس کے اندر عزت ہوتی ہے، لوگ احترام سے سلام کرتے ہیں، احترام سے تمہارے سے ملاقات کرتے ہیں، احترام کے ساتھ میں تمہارے سے پیش آتے ہیں، تمہیں دل کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ وحین تسرحون، اور صبح کے وقت کے اندر بھی جانور روانہ ہوتے ہیں تب بھی خوشی ہوتی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ،
اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے پاس مال و دولت ہے لیکن اسے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اگر آپ اپنے سر پر لاد کر کے لے جاؤ، اپنے کندھے پر رکھ کر کے لے جاؤ تو آپ کو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ مثلا ایک کسان ہے، کاشتکار ہے، 50 کونٹل اس کا گیہوں ہے، اسے میرٹھ سے بمبئی لے کر کے جانا ہے، اسے میرٹھ سے دلی لے کر کے جانا ہے، اسے میرٹھ سے حیدرآباد لے کر کے جانا ہے۔ اگر وہ کندھے پر لگ کر کے لے جائے گا تو اس کو کتنی پریشانی ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی، کتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے جانوروں کو بنا دیا کہ ان پر لاد کر کے میرٹھ سے دلی لے جائیے، جس جگہ چاہتے ہو وہاں لے کر کے جائیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ریل اللہ نے نہیں بنائی ہے، ہوائی جہاز نہیں بنایا ہے، پانی کا جہاز نہیں بنایا ہے، کوئی اور سادھن نہیں ہے، صرف ایک یہی ہے کہ مویشیوں کی پشتوں کے اوپر لاد کر کے قافلے کی شکل کے اندر اناج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک بوجھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر کے جا رہے ہیں۔ سوچئے اگر یہ جانور ہم نہ بناتے تو تم ان سے اپنے سامان کو دوسری جگہ کیسے لے جاتے؟ ایسے جانور کس نے بنائے ہیں؟ ہم نے بنائے ہیں، آپ اس کے بنانے پر قادر نہیں ہیں۔ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، آپ کا پروردگار شفقت فرمانے والا بھی ہے، مہربانی کرنے والا بھی ہے، پھر بھی تم اپنے رب کو نہیں پہچانتے ہو، اپنے رب کو نہیں جانتے ہو۔ اس نے تمہاری ضرورت کی ساری چیزوں کو بنا دیا ہے، پھر بھی تم اس سے دور ہو، کیا ہے؟ اللہ آگے کہتے ہیں وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، ہم نے گھوڑے پیدا کیے، ہم نے خچروں کو پیدا کیا، ہم نے گدھوں کو پیدا کیا، کس لیے؟ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، کہ تم ان پر سواریاں حاصل کرو۔ ہم نے ان کو پیدا کر دیا کہ تم ان کے ذریعے سے زینت حاصل کرو۔ کسی کے 10 گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، اسے جانا ہے تو ایک گھوڑے پر بیٹھ کر کے چلا جائے، اگر وہ سست ہے دوسرے گھوڑے پر بیٹھ کر کے چلا جائے، تیسرا بھی نکما ہے تیسرے پر چلا جائے، تو آپ کی سواریوں کا نظم کر دیا ہے۔ اور آپ کو بوجھ اٹھانا ہے تو گدھوں کو تیار کر دیا، ان پر گدھوں پر بوجھ لاڈ کر کے کہیں لے جائیے۔ ہم نے خچروں کو بنا دیا ہے، ان تمام کے اوپر آپ اپنی تمام ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو۔ اگر آپ یہ سوچو کہ اللہ رب العزت گھوڑوں کو، گدھوں کو، خچروں کو انعام کے طور پر ذکر کر رہے ہیں، آج ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو لمحوں کے اندر یہ ہے کہ آپ ہوائی جہاز میں سامان رکھیے، 1 گھنٹے کے بعد پتہ کر لیجئے کہ ہزاروں کلومیٹر دور آپ کا سامان پہنچ گیا ہے۔ ٹرین کے اندر رکھیے، آپ ہیلی کاپٹر کے اندر رکھیے، پانی کے جہازوں کے اندر رکھیے، سارا سامان لمحوں میں پہنچ جائے گا۔ تو اب گھوڑے کی، گدھے کی، خچر کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ سوچ آپ کی غلط ہے۔ آج اس ترقی کے زمانے کے اندر بھی بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں جہاز کام نہیں کر سکتا ہے، جہاں پر ریل گاڑیاں کام نہیں کر سکتی ہے، جہاں پر ہیلی کاپٹر نہیں کام کرتا ہے، آج بھی اونٹ ہی وہاں پر کام کرتے ہیں، آج بھی گدھے ہیں جو کام کرتے ہیں۔ تو یہ جانور اللہ نے ایسے بنا دیے ہیں کہ ہر زمانے کے اندر، ہر علاقے کے اندر یہ فائدہ ہی فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ انسان ترقی کر کے سائنس کے ذریعے سے کہاں پہنچ رہا ہے تو یہ بھی آپ کی نادانی ہے، اس لیے کہ سائنس جو ہوتا ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے ترقی کر کے آگے پہنچتا ہے۔ کوئی سائنس اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں بنا سکتا ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے تو اس عقل کو استعمال کر کے ہوائی جہاز تو بنا سکتا ہے، ہیلی کاپٹر تو بنا سکتا ہے، راکٹ تو بنا سکتا ہے، لیکن جیسی چیز اللہ نے بنا دی ہے ایسی چیزوں کے بنانے کے اوپر وہ قادر نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تانبا بنانا، اگر وہ چاہے پیتل بنانا، اگر وہ چاہے سونا بنانا، اگر وہ چاہے اللہ کی بنائی ہوئی دھاتوں کی طرح بنانا، تو یہ ناممکن اور محال ہے کہ وہ بنا نہیں سکتا۔
اللہ نے یہ ساری چیزیں بنا دی ہیں. ہاں ان کے ذریعے سے, اپنی عقل کے ذریعے سے کبھی وہ ہیلی کاپٹر کے پرزے بنا لیتا ہے, کبھی ہوائی جہاز کے پرزے بناتا ہے اور وہ ترقی کرتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج سائنس نے ترقی کر لی ہے. میرے دوستو, سائنس بھی بغیر اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے یہ ساری چیزیں پیدا کر دی. مثلا دیکھیے, اللہ نے درختوں کو پیدا کر دیا ہے. اب یہ مستری کا کمال ہوتا ہے کہ اسی لکڑی سے وہ ڈیسک بھی بنا دیتا ہے, اسی لکڑی سے لکڑی کی دیواروں کے ساتھ میں چوکھٹ ونڈو بنا دیتا ہے, اسی لکڑی کے ذریعے سے وہ پانی میں چلنے والی کشتی اور ناؤ بنا دیتا ہے, اسی لکڑی کے ذریعے سے وہ فضاؤں میں اڑنے والی چیز بنا دیتا ہے. تو اللہ نے درخت بنایا ہے, کوئی سائنسداں ایسا درخت نہیں بنا سکتا. یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہے ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے گدھوں کا, گھوڑوں کا, خچروں کا, اونٹوں کا تو ذکر کیا ہے, لیکن ہوائی جہاز کا, ریل گاڑیوں کا, موٹر سائیکلوں کا, ان کا اللہ نے کوئی ذکر نہیں کیا ہے. کیوں نہیں کیا ہے؟ یہ سب چیزیں بھی تو اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے. لوہے کو اللہ نے بنایا, اسے مستری سائنسداں اپنی عقل کا, اللہ کی دی ہوئی عقل سے استعمال کر کے پرزے بنا کر کے یہ ساری چیزیں بناتا ہے. تو اللہ ہی تو بنانے والے ہیں. اس کے لیے اللہ نے کہا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے جن کو تم جانتے نہیں ہو. اگر اس وقت کے اندر اللہ رب العزت یہ کہتا کہ ہوائی جہاز ہم بنا رہے ہیں, ہیلی کاپٹر ہم بنا رہے ہیں, موٹر سائیکل ہم بنا رہے ہیں, تو انسانوں کی عقل قبول نہیں کرتی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ فضا کے اندر جو ہے اتنا بھاری جہاز اڑ جائے؟ یہ ناممکن اور محال ہے. اگر پنڈبکی ہے, جو شپ ہے, وہ پانی کے اندر کیسے چل سکتا ہے؟ ہم پیر رکھتے ہیں تو ڈوب جاتے ہیں. انسان کی عقل قبول نہیں کرتی. اگر وقت سے پہلے کسی چیز کو بتا دیا جائے تو عقل اس کو قبول نہیں کرتی ہے. اس لیے اللہ نے ایسا لفظ استعمال کیا ہے جو ہر زمانے کے اوپر صادق آئے گا کہ اللہ حالات کے اعتبار سے, زمانے کے اعتبار سے, ضرورت کے اعتبار سے جن چیزوں کی ضرورتیں ہوتی رہتی ہے ان کو پیدا کرتا رہتا ہے. اس لیے مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے اندر اللہ نے ہوائی جہاز کا بھی اشارہ دے دیا ہے, ہیلی کاپٹروں کا بھی اللہ نے دے دیا ہے. ابھی ہمارے سامنے یہ چیزیں ہیں, ہم سے بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے اللہ کس چیز کی ضرورت ہے وہ پوری کریں گے, وہ ساری اس کے اندر. اس سے پہلے تصور بھی نہیں تھا. آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے کہ سائیکل کے لیے بڑا عجوبہ ہوا کرتا تھا. 40-50 سال پہلے جب ہمارے علاقوں کے اندر سائیکلیں نہیں تھی, یا 60-70 سال پہلے گاڑیاں نہیں تھی, دوسرے ملکوں سے آتی تھی تو تعجب کی نظر سے دیکھا کرتے تھے یہ گاڑی کیسی ہے, سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ چلنے والی کیسی ہے. لیکن آج ایسی ہے کہ ہمارا چھوٹا بچہ جو ذرا سے ہوش رکھتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ بائک ہے چلانے کی ہے, یہ سائیکل ہے چلانے کی ہے, موبائل ہے. آپ دیکھیے, آپ اپنے بچپن کو دیکھیے کہ ایک آدمی یہاں سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے, وہ براہ راست آپ کے سامنے اسکرین پر چہرہ لا کر کے کیسے بات کر سکتا ہے؟ یہ تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی کنیکشن نہیں ہے, کوئی تار نہیں ہے, ہزاروں میل دور پانی کے پرلی طرف بیٹھا ہوا ہے, وہاں سے بات کرے گا تو لمحوں کے اندر اس کی آواز ہی نہیں, اس کی شکل و صورت بھی ہمارے سامنے آ جائے گی. ہماری عقلیں اس کو قبول نہیں کرتی تھی, لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں, لوگ امریکہ گھومنے کے لیے گئے ہیں, اور یہاں بیٹھے ہوئے ہم تمام چیزوں کا نظارہ کر رہے ہیں. یہ اللہ ہی نے تو پیدا کیا ہے, اللہ ہی نے تو بنایا ہے, یہی اس کی وحدانیت کی دلیل ہے. ایسے ہی آنے والے انسانوں کے لیے, نسلوں کے لیے جو ضرورتیں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ پوری کرتے چلے جائیں گے. اس لیے یخلق استقبال کا صیغہ استعمال کر کے اللہ نے پیدا کیا کہ جو چیز جو ضرورت ہوگی
ہم پیدا کرتے رہتے ہیں اور تم جانتے بھی نہیں ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے سیدھا راستہ تو اللہ تک پہنچانے والا ہے، اور بہت ساری ٹیڑھی راستے بھی ہیں جو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ صرف ایک راستہ ہے جو رب کی طرف لے جانے والا ہے، رب تک پہنچانے والا ہے، ورنہ تو بہت ساری راہیں ہیں جو ٹیڑھی میڑھی ہیں، آپ کو تو نظر آئے گی سیدھی ہے لیکن آپ کو منزل سے ہٹا کر کے کہیں اور لے جائے گی۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اگر ذہنوں کے اندر یہ بات آئے جب اللہ ایک ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہاری ضرورتوں کی ساری چیزوں کو بنایا ہے، تو پھر ایک ملت کے اوپر کیوں تمہیں قائم نہیں رکھا؟ اس کا جواب دیا اللہ کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ آپ مختلف فرقوں کے اندر، مختلف قبیلوں کے اندر، مختلف طریقوں کے اندر، مختلف ادیان کے اندر تقسیم رہو، ورنہ اگر اللہ چاہتے تو تم تمام کو ایک راہ پر چلاتے، کوئی اس سے ہٹنے والا نہیں۔ لیکن اللہ نے جنت بنائی ہے تو اس کے مد مقابل جہنم بھی بنائی ہے۔ اللہ نے ایمان بنایا ہے تو اس کے مقابلے کے اندر اللہ نے لا ایمان کو بنایا ہے، غیر ایمان کو بنایا ہے۔ اللہ نے اگر مسلمان بنایا ہے تو اس کے مقابل کے اندر اللہ نے لا مذہب بھی بنایا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی کائنات ایسی ہے کہ جو اس کی بات مانتا ہے تو اللہ نوازشوں کے اوپر نچھاور کرتے ہوئے اس کے اوپر جنت کی طرف اسے لے جائیں گے، اور جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا، جنت اس کا ماوا اور ملجا ہوگا۔ اور جو راہ مستقیم سے بھٹک کر کے کج روی کے اندر اختیار کرتا ہے، ٹیڑھی راہ پر چلتا ہے، اپنی عقل سے کام کرتا ہے، اللہ کے لائے ہوئے بھیجے ہوئے دین کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے راستہ بھٹک کر کے دوسری طرف لے جانے والی بھی منزل ہے جس کو ہم جہنم سے یاد کرتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ نے دو سلسلے جو نازل کیے ہیں، ایک رسول اللہ کا اور ایک کتاب اللہ کا، وہی دونوں راستے ہیں جو سیدھی راہ پر لے جا کر کے منزل مقصود اللہ تک پہنچائیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ لو تم نقصان اور خسارے کے اندر ہو۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ چوپائیں اس نے پیدا کیے تمہارے لیے، اس کے اندر جڑاول ہیں اور کتنے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ۔ اور تمہارے لیے اس سے عزت ہے جب شام کو چرا کر کے لاتے ہو اور جب صبح کو چرانے لے جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ۔ اور اٹھا لے جاتے ہیں بوجھ تمہارے ان شہروں تک کہ نہ پہنچتے تم وہاں مگر جان مار کر کے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار بڑی شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔ والخیل والبغال والحمیر۔ اور گھوڑے کو پیدا کیے اور خچروں کو اور گدھوں کو پیدا کیے، لترکبوها تاکہ تم ان پر سوار ہو، وزینہ اور زینت حاصل کرو، ویخلق ما لا تعلمون۔ اور پیدا کرتا رہتا ہے ان چیزوں کو تم جانتے نہیں ہو۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر۔ اور اللہ تک پہنچتی ہے سیدھی راہ اور بازی راہ کج روی کی ہیں۔ ولو شاء لہداکم اجمعین۔ اور اگر وہ چاہے تو تم سب کو ایک راہ پر لے آئے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔